بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی میں آج ہم 7ویں ندا پر بات کریں گے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی بیع ہے، یعنی کوئی لین دین کی بات ہی نہیں ہے، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہے، ولا شفاعت، نہ کوئی سفارش ہے، اور کافر ہی وہ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ہے، تو مطلب یہی ہوا کہ جو رزق جو پاکیزہ رزق ہے، بالکل حلال ہے، جائز کمائی ہے، اور وہی رزق کہے گی۔ جو حرام ہے وہ رزق تو نہیں ہے، وہ تو حرام طریقے سے اس کی کمائی کی گئی ہے، حرام طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا ہے، تو وہ رزق تو ہوگا ہی نہیں۔ تو رزق وہی ہوتا ہے جو کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے اور اپنے عمل کا معاوضہ لیتا ہے اور صحیح طریقے سے اس کا مستحق ہوتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کی جائز کمائی ہے۔ تو لہذا اس میں سے خرچ کرنا، وہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ انفاق جو ہے، ایک تو وہ انفاق ہوتا ہے جو کہ ہم پر فرض ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ نصاب موجود ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ جنس کی صورت میں ہو، اجناس جو ہیں ان کی صورت میں ہو، چاہے جانوروں کی صورت میں ہو، سونا چاندی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ تو وہ تو فرض ہے، جو نہیں دے گا اس کے لیے سخت وعید آئی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ اس کا بہت برا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ تو لہذا وہ تو ایک فرض چیز ہے۔ دوسری وہ انفاق ہے فی سبیل اللہ جو ہم کہتے ہیں، وہ ہے جو کہ نفلی ہے، جو ہم صدقات و خیرات کی صورت میں مستحقین کو دیتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سے مانگتا ہے۔ زکوٰۃ تو اسی وقت ہوگی جب کہ فرض ہوگی، لیکن یہ وہ نفلی چیز ہے کہ اگر فرض نہ بھی ہو کسی پر، اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق نہیں ہے لیکن پیسے ہیں تو دے سکتا ہے، تو اس کو دینا چاہیے، پھر وہ اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پھر وہ بار بار یہی کہا گیا ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہی دن جس میں کوئی مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، سوائے قلب سلیم کام آئے گا۔ تو وہی قلب سلیم ہے جو کہ اللہ کے حکم پہ راضی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے، تو اسی کو ہی پھر وہ قلب سلیم کہا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، کہ فرمایا کہ نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد وہ جو ہے تمہیں قریب کرے گی ہم سے، وہ قرب عطا کرے گی، مگر وہ شخص جس نے ایمان لایا، نیک عمل کیا، تو انہی کے لیے پھر وہ جو دگنی جزا ہے، دگنا اس کا بدلہ ہے جو ان کو دیا جائے گا، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کی بنا پر، اور وہ پھر جنت کے جو اللہ نے ان کے لیے محلات بنائے ہیں اس میں امن و امان سے رہیں گے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہی بتایا گیا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ مال و دولت اور یہ اولاد اور دوسری چیزیں جو ہیں دنیاوی، یہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہوگا تو ایمان اور عمل صالح سے۔ تو عمل صالح میں یہی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے، تو اسی کو کہا گیا ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ جو بھی تم اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے تو اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں، اور وہی تمہارے لیے خیر ہے، وہی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کے لیے بھی جو پیمانہ ہے اللہ کے ہاں، وہ شروع ہوتا ہے کہ 10 سے اس کو ضرب دیا جاتا ہے، یعنی 1 روپیہ بھی ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ 10 لکھے جاتے ہیں۔ پھر ہمارا جتنا اخلاص ہوگا، جتنی ہم
اللہ کی محبت میں وہ خرچ کریں گے تو وہ پھر اضعافا مضاعفہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ 10 رہے گا، 70 گنا ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے، اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو وہ چیز جو ہے پھر وہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا انعام بن جائے گا. تو لہذا پھر اس میں اللہ کے ہاں اس کا پیمانہ بالکل مختلف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس معاملے میں کریں، اور اس دن سے پہلے کہ جب اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو نہیں کوئی وہاں پہ بیع و شراء ہو سکتی ہے، کوئی لین دین ہو سکتا ہے کہ کسی سے لے کے دے دیں گے، کچھ یہ کر دیں گے، کچھ وہ کر دیں گے، جسے دنیا میں کرتے ہیں ہم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات کہ کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے، کیونکہ دوست ہے وہ آپ کے کام آ جائے اور آپ کے لیے کچھ کر دے، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کوئی سفارش لے آئے، وہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اس کا فیصلہ ہو، ایک الگ بات ہے. لیکن ہم چاہیں کہ ہم کسی کو سفارشی کو لے آئیں تو یہ تمام راستے بند کر دیے ہیں، اس کی کوئی وہاں گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں پہ اصل چیز ہی ایک ہی ہے، کرنسی ایک ہی ہے، وہ ہے عمل. وہ عمل ہے تب تو آپ کامیاب ہیں، اگر عمل نہیں ہے تو پھر وہ کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ اور دشواری ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو عمل کو ہی دیکھا جاتا ہے. تو یہی عمل جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہی ہمارے کام آئے گا، ہماری برزخی زندگی میں بھی کام آئے گا، پھر وہ حشر کے مقام پہ بھی کام آئے گا، اور پھر اسی کی بنیاد پر داخلہ تو ہم اللہ کے حکم سے ہوں گے، اس کی رحمت سے ہوں گے، لیکن وہاں پر آگے جا کے جنت میں اعمال کی بنیاد پہ درجات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں تقسیم کر دے گا. تو لہذا پھر یہی چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے. اور کوئی چیز ہم توقع رکھیں کہ اس سے کر لیں گے، اس سے کر لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس دن سے پہلے کر لو، ورنہ پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی. نہ تمہاری قبر میں کام آئے گی، نہ تمہارے آخرت میں کام آئے گی. اس لیے کہ اور کیا لاؤ گے؟ پیسے کا کام ہے ہی نہیں وہاں پہ، دوستی یاری چل نہیں سکتی، سفارش یا شفاعت کا معاملہ ہی الگ ہے. تو لہذا پھر اصل چیز یہی آ گئی کہ وہ عمل کرنا ہے. اور یہاں پہ جو حکم دیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. تو اس سے بات یہی معلوم ہوئی اس آیت سے کہ ہمیں اس غفلت سے بچنا چاہیے، اور جو قیامت کے دن نجات کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، جہاں پہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ کوئی فدیہ دے سکتے ہیں، نہ دوستی کام آ سکتی ہے، نہ کوئی سفارش کام آ سکتی ہے، کوئی چیز کام آ ہی نہیں سکتی ہے. تو پھر عمل ہے، تو ایمان اور عمل صالح وہ لے کر جائیں گے تو کام آئے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہو گئی، کہ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ بھی ہم نے دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نفلی طور پر خرچ کر سکتے ہیں وہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اور تیسری بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں. تو صحت ہی کتنی بڑی ہے کہ ہم باہر جا سکتے ہیں، اندر آ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر اگر مال ہے تو مال بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، وہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. تو لہذا پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی شکر کا ایک نتیجہ یہی ہے، ایک اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں سے پھر ہم دوسروں کو بھی اس کی مدد کریں، جو مستحقین ہیں ان کو بھی دیں. تو لہذا پھر یہ جو بھی ہم کریں گے وہ اللہ کے ہاں ہماری طرف سے جمع ہوتا چلا جائے گا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی، یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو اور بڑوں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں کھربوں کرو، نہیں، جو بھی کرو گے تو وہ سب اس کا فائدہ ہوگا، تمہیں اس کا بہترین بدلہ ملے گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن یہ تمام جو ہم دنیاوی اسباب کرتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، وہ نہیں باقی رہیں گے. وہ طریقے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے، بلکہ وہی ہوگا جو اللہ نے کہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح. تو لہذا پھر ان لوگوں کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ جو کہ اللہ کے ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے صاف کہہ دیا کہ والکافرون هم الظالمون، ان کے لیے ہی کہ ظالم ہیں، جو کہ اس طرح ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے جو اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور جس طرح چاہے کر دیا، اور دیتے ہوئے اس طرح کے ریاکاری کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، لوگوں کو جتانے کے لیے، بتانے کے لیے، تو وہ چیزیں بھی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی ہیں. تو
تو لہذا ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ اگر اپنی نجات چاہتا ہے آخرت میں تو اس کو پھر وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ عمل کرے تو وہی اس کے کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔